ہوں گے۔ قیامت کا ایسا ہولناک دن ہوگا، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، سرعان تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے۔ پھر آیت سنیں، یوم یخرجون من الاجداث سرعان، تیزی کے ساتھ لوگ دوڑتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، تمام لوگ۔ قید نہیں ہے کہ کیا عقیدہ ہے ان کا، کیا مسلک ہے ان کا، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، جو قبر میں ہوگا وہ قبر سے نکل کھڑا ہوگا سرعان، تیزی سے دوڑتا ہوا۔ کہاں جائے گا دوڑتا ہوا؟ آیت ہے، الی نصب، جھنڈے کی طرف، علم کی طرف۔ کہاں جائے گا؟ الی نصب، علم لگے ہوں گے، ان کی طرف جائے گا۔ یہ کیسا دن ہوگا؟ جو نجات کا دن ہوگا۔ سورہ بقرہ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ واتقوا یوما، اے لوگو اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو اس قیامت کے دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے لیے فرما رہا ہے اللہ، اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ اور یہ جو ہدایت کرنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ ان کے لیے سورہ انبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ، ان کے لیے اللہ الگ فرماتا ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی۔ سنو، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے لیے ہم نے نیکیوں کو طے کر رکھا ہے، اولئک عنہا مبعدون، اور انہیں ہم نے جہنم سے دور رکھا ہوا ہے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ پھر آیت ہے آگے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور جب یہ آل محمد قیامت میں آئیں گے تو فرشتے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں گے اور ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اے آل محمد، هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اے آل محمد یہی تو دن ہے جس دن کا اللہ نے آپ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا۔ عزیزان محترم، اللہ آخرت میں ہم فی ما اشتہت انفسہم، اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، یا اللہ تو آخرت میں وہ کیوں کرے گا جو یہ چاہیں گے؟ تو اللہ فرمائے گا، تم نے سورہ دہر نہیں پڑھا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ آل محمد نے دنیا میں وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ ہدایت نفس کے لیے ہے، اور نفس حکم دیتا ہے بدن کے اعضاء کو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ عزیزان محترم، عجیب آیت ہے جس میں قیامت کا اللہ نے ذکر کیا، بڑی معروف آیت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن آیت پڑھ کر ذرا ترجمہ کر دوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ایسا شدید زلزلے آئیں گے قیامت میں، ایسے شدید زلزلے قیامت میں آئیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اب یہ آیت عجیب معانی رکھتی ہے اپنے دامن میں۔ جب قیامت میں اتنے زیادہ زلزلے آئیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور ان زلزلوں کی وجہ سے زمین اپنے دفینوں کو اور اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی۔ اب آیت پڑھ لیجئے، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، جب زمین اپنے دفینوں کو، اپنے خزانوں کو زمین سے نکال کر پھینک دے گی، قال الانسان، تو ایک انسان قال الانسان، ایک انسان زمین سے مخاطب ہو کر کہے گا، ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون انسان ہوگا جو زمین سے باتیں کرے گا؟
عرض کروں حضرت علی کوفے کے سفر پہ تھے، حضرت علی کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، شدید زلزلہ آیا، حضرت علی کے ساتھی گھبرا کر مولا کے پاس آئے، مولا بڑا شدید زلزلہ آیا ہے، ما لہا کے معنی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئے، ایک انسان کہے گا ما لہا، ساتھی علی کیا ہے، مولا بڑا شدید زلزلہ آیا ہے، حضرت علی نے تبسم فرمایا، اپنا دائیں ہاتھ زمین پر رکھ کر کہا ما لہا۔ اگر جملہ بدل کر کہنا چاہیں تو جملہ بدل کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ یقیناً آخرت میں اب آیت موجود ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین آخرت میں باتیں کرے گی، زمین آخرت میں باتیں کرے گی۔ آپ جملہ بدل کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں تراب کس سے بات کرے گی، اسی سے جو ابو تراب ہوگا۔ اچھا عجیب آیت کا عجیب جز ہے جو اب میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ جز جو ہے نا سب کو یاد ہے، یہ سورہ زلزال۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اب اس کے بعد آیت کا عجیب جز ہے۔ اب آیت تو بڑی واضح سی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کتنی آسان اور بچوں کو یاد آیت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا قرآن مجید میں آپ ترجمہ دیکھیں نا با محاورہ، تو اکثر با محاورہ ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، میں لفظوں کے حساب سے بتاتا ہوں، وَمَن يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے گا، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی، خیر، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ترجمہ عام طور سے صحیح ہے ترجمہ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ترجمہ اکثر نے کیا اور صحیح کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، یرا، اسے قیامت میں اس کی وہ نیکی دکھائی جائے گی، یرا دکھائی جائے گی۔ جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے اس کی وہ برائی قیامت میں دکھائی جائے گی۔ 400-500 سال پہلے کا انسان جو تھا نا، وہ تو یقین نہیں کرتا تھا کہ کیسے دکھائی جائے گی۔ آج کے انسان کو تو یقین ہے۔ یاد رکھیں ہمارے جتنے عمل ہیں سارے عمل محفوظ ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قیامت کے متعلق اذا زلزلت الارض، اب سنیں سورہ القاریہ کی ایک آیت، زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، آج آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، سورہ القاریہ کی آیت ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ قیامت میں پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین دھمکی ہوئی اون کی طرح ہوگی۔ اب آیت سنیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ یہ نا آیت اللہ فرما رہا ہے قیامت میں جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، عیش والی جنت میں جائے گا، اور جس کا نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اللہ فرما رہا ہے امُّهُ حاویہ، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی آیت ہے نا، دیکھیے کیا اللہ فرما رہا ہے، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا نیک اعمال کا جہنم میں جائے گا۔ کیا یا اللہ کیا تو نے قیامت میں کوئی ترازو رکھی ہوئی ہے؟ آیت میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازن وزن کیا جائے گا، تو یا اللہ کیا تو نے کوئی ترازو رکھی ہوئی ہے؟
عزیزان محترم، ہر شے کی ترازو الگ ہوتی ہے۔ آئیے معصوم سے پوچھیں یہ کون سی ترازو ہے جس سے اعمال تولے جائیں گے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ یہ کون سی ترازو ہے جس سے اعمال تولے جائیں گے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا، تم زیارت میں پڑھتے ہو نا، السلام علیکم یا موازین الاعمال، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تم زیارت میں پڑھتے ہو نا، اے وہ اہل بیت نبوت جو قیامت میں اعمال کی ترازو ہے، یعنی قیامت میں اعمال کو مودت اہل بیت کی ترازو میں تولا جائے گا۔ اور مودت اہل بیت کوئی لفظ بہت ہم استعمال کرتے ہیں مودت اہل بیت کا۔ آج ذرا اس مودت اہل بیت کی ذرا میں انتہا عرض کر دوں، اس کی انتہا کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اس میں ہر مومن کے لیے درس ہے، وہ سمجھ سکے کہ مودت اہل بیت کیا ہے۔ سب حق ہے کہ مودت اہل بیت کیا ہے۔ امام نقی علیہ السلام، امام کے پاس ایک امام کا محب آیا، دیکھیے مودت کے معنی بتائے ہیں مولا نے کہ مودت کے معنی کیا ہیں۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، 1200 میل کا سفر طے کر کے آیا۔ اس زمانے میں 1200 میل کا سفر کتنا مشکل اور کٹھن تھا۔ وہ آیا امام کی خدمت میں، امام نے اسے رکھا، 4-5 روز رہا، امام کی زیارت کے لیے صرف آیا تھا۔ اتنی محبت امام سے کرتا تھا، اتنی مودت رکھتا تھا، صرف امام کی مودت میں آیا تھا۔ جب 4-5 روز گزر گئے اور اسے 1 یا 2 دن کے بعد اب جانا تھا، اس نے امام سے عجیب خواہش کا اظہار کیا، بہت عجیب خواہش۔ جب وہ جانے والا تھا، 1-2 دن باقی تھے، اس نے بہت عجیب خواہش کا اظہار امام سے کیا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ اپنا رسول اللہ 1200 میل سے آنا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مودت رکھتا ہوں، آنا بڑا مشکل ہے، مہینوں میں کیا مولا سالوں میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں اتنی آپ سے محبت کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی زیارت کروں۔ مولا میری یہ خواہش ہے۔ اب خواہش دیکھیے گا کتنی عجیب ہے۔ کہنے لگا مولا میری یہ خواہش ہے۔ مولا نے کہا بیان کرو۔ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے مولا، میں اتنی دور سے تو سالوں میں آ پاتا ہوں، آ ہی نہیں پاتا، بہت دور ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ مولا میری خواہش یہ ہے کہ کبھی کبھی خواب میں مجھے نظر آ جایا کریں۔ بڑی اچھی خواہش تھی، بڑی اچھی خواہش تھی، کبھی کبھی مولا مجھے خواب میں نظر آیا کریں، محبت کی دلیل ہے، تاکہ میں آپ کی زیارت خواب میں کر لیا کروں۔ صبح کا وقت تھا، یہ صبح کا وقت، جب امام سے وہ یہ باتیں کر رہا تھا، امام نے تبسم فرمایا، امام نے تبسم فرمایا، مسکرائے، اور تبسم فرما کر امام نے کہا اچھا ایسا کرنا، یہ صبح کا وقت ہے، تم کھاؤ پیو،